بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 331 ہے، اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 180۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے انہیں دیا، من فضلی، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ ہوا شر لہم، وہ بدتر ہے ان کے لیے۔ سیطوقون، عن قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلوا بھی، اس مال کا کہ انہوں نے بخل کیا تھا اس کے ساتھ، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، خوب خبردار ہے۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ اس مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں ہے بخل، بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لینا کوئی اچھی بات ہرگز نہ سمجھیں، بلکہ یہ تو ان کے حق میں بہت بری بات۔ دوسری بات، جس مال میں دنیا میں بخل کیا گیا، وہی مال قیامت کے دن گلے کا طوق بن جائے گا۔ تیسری بات، سارے آسمانوں اور زمین کے حقیقی وارث صرف اللہ ہی ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی پوری خبر۔ بزرگان محترم، بخل کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جس پر واجب قرار دیا گیا ہو، وہ اس کو خرچ نہ کرے۔ مثلا ہر صاحب نصاب مسلمان پر اس کے مال کی زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اور وہ کوئی زیادہ بھی نہیں ہے، صرف 2.5% ہے۔ اگر کوئی شخص اس فرض مقدار کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو وہ شریعت کی نگاہ میں بخیل ہے۔ اس طرح بخل کرنا حرام ہے۔ جن مواقع پر خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، اگر آدمی ان مواقع پر خرچ نہ کرے تو اگرچہ کہ وہ حرام نہیں ہے مگر بہتر بھی نہیں ہے۔ عربی میں اس کو لفظ شح سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ شح
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شح اور ایمان کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے شروع میں یہ بات کہی گئی کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں فراغ دلی سے خرچ نہیں کرتے اور اس بخل کو اچھی چیز سمجھتے ہیں، وہ اپنے اس عمل کو کوئی اچھا عمل نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے بہت بری بات ہے۔ اس کی سزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شکل میں دیں گے کہ جس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر بخل کیا، اس مال کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا مال قیامت کے دن گنجا سانپ بنا دیا جائے گا۔ یہ گنجا سانپ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس کی دونوں باچھوں کو پکڑ کر کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کی تلاوت کی گئی سورہ نساء کی آیت نمبر 37 میں بخل کے بارے میں یوں کہا گیا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخالت کا مشورہ دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں، ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 76 میں کہا گیا فَلَمَّا أَتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا تو وہ اس میں بخیل بن بیٹھے اور برگشتہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ آسمانوں اور زمین کی میراث سب اللہ کے لیے ہے، ساری چیزوں کا حقیقی مالک وہی ہے۔ حقیقی مالک ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو بتاؤ یہ دینار و درہم، یہ ریال اور یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ اور سکے، یہ سونے اور چاندی کے ڈھیر وغیرہ کے مالک کون رہیں گے؟ جب سارے انسان مر جائیں گے تو کوئی انسان مالک نہیں رہے گا۔ ساری دنیا کے حقیقی مالک تو اللہ ہی ہیں جو حی و قیوم ہیں، زندہ جاوید ہیں۔ مسلمان اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں کہ ہم جتنے بھی عمل کر رہے ہیں ان تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔